السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہے۔ کل الحمدللہ میں نے درس دیا تھا اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور ایک پیارا درس تھا۔ اس میں تھوڑا علمی باتیں تھیں، علمی باتیں کہ انسان کو بیماریاں کیوں لگتی ہیں، انسان کو بیماریاں کیوں لگتی ہیں، اس کے متعلق میں نے بیان کیا تھا۔ تھوڑی باتیں اس میں ابھی باقی ہے کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے۔ یہ موضوع بہت بڑا ہے کہ انسان کو آخر بیماریاں آج کل کیوں لگ رہی ہیں۔ شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، معدے کی بیماری ہے، دماغی امراض ہے۔ تو اس کی میں نے کل تھوڑی وضاحت کی کہ ہم جب غسل خانے میں جاتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، لیٹرن میں جاتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، تو وہاں پر جو جنات ہیں، جنات جس کو ہم شیاطین کہتے ہیں، جنات، خبیثات، تو وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا نام لے کر اندر نہیں جاتے تو ظاہر ہے جب اپنے جسم سے کپڑے اتارتے ہیں تو وہ تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ تو ان کی زندگی بھی ظاہر انسانوں جیسی زندگی ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھیے گا غور سے، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، میں سب کو بتا رہا ہوں یہ بات کھول کر وضاحت سے۔ ظاہر جنات انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نر بھی ہیں، مادہ بھی ہیں۔ جیسے ہم انسان زندگی گزارتے ہیں ویسے شیاطین اور جنات بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم باتھ روم میں اندر جاتے ہیں، لیٹرن میں اندر جاتے ہیں، غسل خانے میں جاتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے اور کپڑے اتارتے ہیں، تو ظاہر ہے انسان کا پورا جسم ان کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو وہ ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ عاشق، میں یہ بات کھول کر آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انسان کے جسم سے وہ کھیلتے ہیں۔ اب دیکھیں جنات آگ ہیں، آگ بھائی، آگ ہے، آگ جنات، اور عجیب قسم کے باتھ روم میں، لیٹرن میں جو جنات ہیں وہ عجیب قسم کے ہیں۔ یہ انسانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے خبیث ہیں، خبیث۔ تبھی تو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو باتھ روم میں اور لیٹرن میں جو جنات رہتے ہیں، شیاطین، وہ بھائی خبیث ہیں، خبیث، خبائث، عجیب قسم کے ہیں وہ، عجیب۔ اگر انسان دیکھ لے نا تو وہاں پر بے ہوش ہو جائے، بھاگ کر باہر نکل آئے، کپڑے بھی نہ پہنے اگر انسان دیکھ لے تو ظاہر جب آپ اللہ کا نام نہیں لیں گے اور باتھ روم میں اندر جائیں گے، لیٹرن میں جائیں گے تو وہ پورا کا پورا انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، دماغ پر اثر، کانوں میں اندر، جسم میں اندر، ہمارے اعضاء سے وہ کھیلتے ہیں انسانوں سے۔ جب انسان باہر نکلتا ہے نا تو وہ پڑھا لکھا جو انسان ہوگا وہ دیکھ کر وہ اس کو سمجھ جائے گا۔ تو میرے پیارے حضرات، مرد ہیں یا عورتیں، اللہ کا نام لے کر باتھ روم میں اندر جائیں، لیٹرن میں جائیں، اللہ کا نام لے کر جائیں، سر وہ ڈھانپ کر اندر جائیں، سر انسان کا کھلا ہوا نہ ہو، مرد ہو یا عورتیں، لیٹرن میں جائیں، اللہ کا نام لے کر جائیں اور اپنا سر ڈھانپ کر جائیں۔ پہلی بات یہ میں آپ کو بتاؤں۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو بھی انسان صبح کی نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ رات جب بھی مرد ہو یا عورت رات گزارتا ہے تو شیطان ان کے ناک میں آرام کرتا ہے، ناک میں، شیطان ناک میں آرام کرتا ہے، ناک میں۔
میں یہ بات کل بھی بتائی تھی، آج بھی بتا رہا ہوں۔ جب صبح کی نماز پر کوئی بھی نہیں اٹھتا، نماز نہیں صبح کی پڑھتا، سویا رہتا ہے، مرد ہے یا عورت، تو اب وہ شیطان جنات ایک ہی بات ہے، جنات جو ہے وہ ان کے کانوں میں آ کر پیشاب کرتا ہے۔ اب جنات کا پیشاب آپ حساب کریں، اندازہ لگائیں کتنا غلیظ پیشاب ہوگا۔ انسان کا پیشاب کیا ہوتا ہے، کتنا غلیظ ہوتا ہے، یہ جنات کا پیشاب کتنا بڑا پیشاب ہوگا جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہی بندہ انسان مرد ہے یا عورت دیر سے اٹھتا ہے نا، 11 بجے 12 بجے 10 بجے 9 بجے اٹھتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھی، عجیب اس پہ کیا بدبو ہوگی۔ بھائی کوئی بھی ہو یار، اللہ کے بندوں، میں آپ کو وضاحت سے بتا رہا ہوں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بھائی امیر ہے، غریب ہے، بڑا مالدار ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی عورت ہے، اگر نماز صبح کی نہیں پڑھی، سویا رہا، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرے گا۔ تو یہ پیشاب والا آدمی یار صبح اٹھ کر کیا کرے گا؟ بیماری نہیں ہوگی؟ کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، ہاں یہ معدے کی بیماریاں، دماغ کی بیماری کیوں نہیں ہوں گی آخر؟ جب باتھ روم میں جائے، لیٹرن میں اللہ کا نام نہیں لیا، باہر آیا، صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو یہ جو باتیں ہیں خدا را اس پر ہمیں توجہ کرنی ہے، یہ توجہ طلب باتیں ہیں۔ آج کل اولاد بے فرمان کیوں ہے؟ بھائی بچی ہے یا بچہ ہے، بے فرمان کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے صبح کی، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر رہا ہے۔ بھائی جب باتھ روم میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر گانے گاتے ہیں، گنگناتے ہیں، اللہ کا نام لیا ہی نہیں، تو اب وہ شیطان ان کو اندر جن جو ہے، جن یا تو وہ جن نر ہوگا، مادہ ہے تو کیا ہوگی؟ ڈائن، ہاں چڑیل، بتاؤں کھول کر آپ کو، بھائی باتھ روم میں تو چڑیل ہوگی نا، جو اللہ کا نام نہیں لے کے جب اس پر حملہ کرتی ہے۔ اب کیا بچے گا یہ؟ بھائی ہم آپ بتائیں نا، بھائی ہے یا بہن ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، ہماری باتیں کیوں نہیں مانتی آخر؟ ہاں یا ہمارا باپ ہے یا ہماری ماں ہے، ہماری باتیں سنتے ہی نہیں، ہماری بات مانتے ہی نہیں، ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل ہی نہیں کرتے، تو کیوں آخر؟ کیا وجہ ہے؟ جو بھی ہمارے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں، آخر باتیں مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ شیطان، چڑیل، آسیب، جنات نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے، صبح کو ان کے کانوں میں پیشاب کیا ہوا ہے، باتھ روم میں ان پر حملہ کیا ہوا ہے، ان کے کانوں میں، ان کے ناکوں میں، ان کے اندر جسم میں شیطان ہے، جنات ہے۔ مادہ، ہر ایک کا مادہ جو ہے وہ یعنی جکڑا ہوا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، بھائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ کیونکہ جنات نے قبضہ کیا۔ جو بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ ان پر شیطان حاوی ہوتا ہے، جنات حاوی ہوتے ہیں، جنات، چڑیل، آسیب، ہاں ڈائن، ان پر حاوی ہوتے ہیں، ان پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ جو بھی اللہ کا نام لے گا وہ آرام میں ہوگا، فرحت میں ہوگا، آپ دیکھیں گے اس کے چہرے پر خوشی ہوگی، اور جو ہے وہ ماشاءاللہ نور ہوگا، اور آپ کی بات وہ سنے گا، اور ان کا سر نیچے ہوگا، ہمیشہ محبت ہوگی۔ جو بھی اللہ کا نام نہیں لیتا نا، اس پر کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ماں ہے یا باپ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بھائی ہے یا بہن ہے، جنات کا قبضہ ہے۔ بھائی کیسے آپ کی بات مانے گا؟ بھائی یہ تو لڑے گا، غصہ کرے گا، گالیاں دے گا۔ تو میں آپ کو ایک وضاحت حدیث بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، مفہوم بتا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس ایسا ہے کہ کلمہ اگر یہ آدمی پڑھ لے تو ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ کون سا کلمہ ہے؟ مفہوم آپ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو بھی پڑھے گا اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ یا تو باتھ روم میں ہوتے ہیں، لیٹرن میں ہوتے ہیں، وہاں پر پیشاب کی جگہ پر ہوتے ہیں، یا جب ہم صبح رات کو آرام کرتے ہیں اور جو ہے صبح کی نماز کو نہیں اٹھتی تو شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ جو صبح کو نماز کو نہیں اٹھے گا، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ماں ہے یا باپ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، کوئی بھی نماز صبح کی نہیں پڑھے گا، اٹھے گا نہیں تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرے گا۔ اور رات ان کے ناک میں تھی، ناک بھی صاف نہیں کیا صبح کو۔ تو بھائی یہ تھوڑی باتیں تھیں کل میں نے بتائی تھی، انشاءاللہ اگلے دن اگلی صبح اس پر اور آپ کو وضاحت سے بتاؤں گا کہ انسان پر جنات کہاں کہاں پر حملہ کرتے ہیں اور بیماریاں کیوں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔